موضوع ہے وہ موضوع انتہائی اہم ہے، اور یہ جشن عید میلاد النبی ہم اس طرح سے آج کا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ پورا ہندوستان اور پورا عالم اسلام اس میں شریک ہے۔ خصوصاً آج ہم جو ذکر کریں گے، آج جو چرچا کریں گے، ویدوں میں، پرانوں میں اور دوسرے دھرم گرنتھوں میں کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت موجود ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہوگا، پہلا موضوع، اس میں میں کم بولوں گا، زیادہ سنوں گا اپنے مہمانوں کی۔ قبل اس کے ہاں تو ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، بزم نسواں میں آپ سب کا شان تیری، دریائے کرم تیرا ہے روا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، عید میلاد النبی میں وقفے کے بعد آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ایک پیشوا، ایک رہنما بھیجا ہے۔ تو یقیناً ہندوستان کا بھی جو ایک قدیم تہذیبوں کا، قدیم کلچر اور ثقافت کا ایک ملک ہے، یہاں یقیناً ہزاروں انبیاء رسول یہاں آئے ہوں گے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں بہت ساری آسمانی کتابیں ہیں، اور لوگوں کا دعویٰ بھی ہے بہت سی کتابوں کے بارے میں کہ وہ آسمانی ہیں۔ تو میں جو ہے سب سے پہلا سوال مولوی سید ایوب شاہ صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ہندوستانی تہذیب عالمی سطح پہ ایک قدیم ترین تہذیب جانی اور پہچانی جاتی ہے، تو یہاں پہ بسنے والی جو مختلف نسلیں ہیں ان کے درمیان بہت ساری مذہبی کتابیں پائی جاتی ہیں، لیکن خصوصاً میں اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ وید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا باتیں ہمیں ملتی ہیں؟ جی، ویدوں میں 4 وید ہیں ہندوستان کے، جن کو بہت ہی مقدس طور پہ مانا جاتا ہے: سام وید، یجور وید، رگ وید اور اتھرن وید۔ اس کے اندر بہت سے حقائق اسلام کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں۔ بالخصوص سام وید کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سام وید پرپھاٹک 2 دشٹی 6 شلوک نمبر 8 میں بتایا گیا ہے: احمدی پتوہ پریمدھا مرتسیہ جاگراہا اہم سوریہ واجن۔ احمد اپنے رب سے پرحکمت حاصل کیے ہوئے وہ سورج کی طرح دنیا میں روشن ہوں گے۔ تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام احمد سے یاد کیا گیا سام وید میں۔ اتنے 1,24,000 انبیاء پیدا ہوئے دنیا میں، لیکن احمد کے نام سے صرف حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے۔ تو یہی نہیں بلکہ ویدوں کے اندر بہت خصوصیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو احمد نام ہے، تو جو اس کتاب کے وید، سام وید کے کیا ماننے والے جو لوگ ہیں، تو کیا احمد کا کچھ الگ انٹرپریٹیشن ہے ان کے ہاں؟ الگ کرنے کی کوشش کیے ہیں، لیکن بڑے بڑے پنڈتوں سے ہمارے مباحث ہو چکے ہیں اس پر، کیونکہ اگر احمد کو اگر اہم مد، یعنی اہم کہتے ہیں سنسکرت میں انا، یعنی خود کو، اپنے آپ کو، تو اس کے جو ہے 2 ٹکڑے کر کے اس کا مفہوم بدلنے کی کوشش کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احمدی پتوہ آیا، یعنی اگر اہم مد اگر الگ الگ کیا گیا، پھر اس کے بعد میں پتوہ آیا، تو وہ پتو کون ہے؟ اگر انا بولنے والا کوئی دوسرا وجود ہے تو وہ پتا کون ہے؟ تو ایسے بہت سے سوالات پیدا ہوتے۔ اس معاملے میں بہت سے پنڈت ہمارے سے جو بات چیت کی ہے، اس بات کو مان لی ہے کہ سنسکرت، ہمیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے سنسکرت جاننے والے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی سنسکرت سے بہت اچھا واقفیت رکھتے ہیں، تو اس طرح قبول کیے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ پنڈت وید پرکاش اپادھیائے ہندوستان کے بہت بڑے ودوان ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کل کی اوتار حضرت محمد صاحب، اس کے اندر بہت سے دلائل دیے ہیں۔ یہ احمد یا محمد جو نام ہندوستان کی کتابوں میں آئے ہیں،
یہ صرف ہندوستان کی نہیں بلکہ آپ کی پیدائش عربستان میں ہوئی ہے. اور ایک بات ویدوں کے اندر یہاں کے ویدک دھرم والے کہ صرف جو بھی اوتار پیدا ہوتا ہے وہ بھارت دیش میں ہی پیدا ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ساری دھرتی کو پیدا کرنے والا ایشور وہ ایک وحدہ لا شریک ہے، وہ صرف بھارت دیش کا ایشور نہیں ہے. انسان کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ یتھا برہمانڈ تتھا پنڈان، کہ ایک مانو سارے برہمانڈ کا پنڈ ہے. تب ایشور کی دیا صرف بھارت کے اوپر نہیں ہے بلکہ پورے وشو کے اوپر ہے. تب ویدوں کے اندر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشوانی دی گئی ہے وہ بہت وسیع طور پہ بیان کیا گیا ہے. آپ کے پیدا ہونے کا مقام بتایا گیا ہے. اور یج اتھرن وید کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پیدا ہوں گے اس کا نام ایودھیا بتایا گیا ہے. ایودھیا کے معنی جہاں پر یدھ نہیں ہوتا. تو دنیا کے اندر یہ واحد سرزمین ہے جہاں پر آج تک جنگ ہوئی اور نہ کبھی آئندہ ہوگی. یہ اللہ کا قرآن کریم میں فرمان ہے. اب انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالم، یہ لوگوں کو ہدایت دینے والا ہدایت کا مرکز ہے اور یہ مبارک شہر ہے. پھر اس کو بلد الامین کے نام سے یاد کیا گیا. تو یہ بلد امن ہے. تو آپ کے پیدائش کے لحاظ سے اور جو ہے کلکی اوتار جو ویدوں کے اندر خصوصیت سے بیان کیا گیا ہے اور پرانوں میں بھی کلکی اوتار کے تعلق سے بہت واضح طور پر بیان کیا گیا. یعنی جو کلکی اوتار کے تعلق سے جو چیزیں ملتی ہیں اس کا مصداق یا اس کا اگر ہم دیکھیں کوئی مجسم شکل کوئی نظر آتی ہے تو وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں. تو کلکی اوتار کے بارے میں کیا نشانیاں بتائی ہیں؟ کلکی اوتار، کلکی کے معنی ہوتے ہیں یعنی کلنک کو دھونے والا، کلنک کو ختم کرنے والا. اور دوسرے معنی اس کے ہوتے کہ انار کا زیادہ، کئی صفات اس کے اندر ہیں، مضمر ہیں. لیکن سب سے بڑی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اوتار کلنک کو دور کرے گا، شیطانیت کو ختم کرے گا، جس کو کلی پروش کہا گیا ہے. کلی پروش یعنی برائی پھیلانے والا شیطان. تو ایسے تمام طاقتوں کو کلکی اوتار آ کے ختم کر دیں گے. ہاں تو ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں مجرم کو سزا دلانا یہ ڈیمانڈ، پہلا ڈیمانڈ ہے جسٹس کا. یہاں پہ کس مجرم کو سزا ہوئی؟ کمیشن اس لیے نہیں قائم ہوتا کہ ظالم اور مظلوم کی نشاندہی کی جائے اور اس پر کچھ عمل کیا جائے. یہ اس لیے قائم ہوتا ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا تھوک رہی ہے اس تھوک کو روکنے کے لیے کمیشن قائم کر دیا گیا. جیسے سرکار شروع ہوئی میں نے ان کا چہرہ پہچان لیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے جیسے پاور میں آ گئے، شری کرشنا کمیشن میں جو لوگ گواہی کیے تھے ان کو ڈرانا شروع کیا انہوں نے، تو میں نے فوراً ان کا ساتھ چھوڑ دیا. آج پہچان ایسی ہو رہی کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب یہاں ہم ایک دوسرے کی بات کو کاٹ رہے ہیں تو پھر کب بیٹھ کر کے فیصلے کی بات کریں؟ سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سوچنا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں قانون لانا ہوگا اور کمیشن کی رپورٹ کو لاگو کرنا سرکاروں کی ذمہ داری ہوگی. 1981 سے 1990 کے بیچ میں نیشنل پولیس کمیشن کی کئی سیٹنگز ہوئی. انہوں نے بار بار اس کے اوپر یہ کہا کہ پولیس مشینری کو سرکار سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ہمارے مسائل دیکھیے ہر جمعے کی رات 8 بجے ہندوستان میں اور 6:30 بجے UAE میں، صرف ETV اردو پر. ناظرین عید میلاد النبی میں وقفے کے بعد آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال ہے. ابھی آپ کی بات میں یہ بات آئی تھی، آپ ایودھیا کا مطلب بتا رہے تھے. جی. ایودھیا سے مراد کون سا شہر ہے؟ ایودھیا مکہ کو کہا گیا ہے جس کی نشاندہی اتھرن وید میں بتائی گئی ہے. اشٹ چکر نودوارا دیوانام پرودھیا تسیام ہرنیہ کوشہ سورگ جوتیشور روپا. اشٹ چکر جس کے 8 چکر کریں گے. حاجی آج جو حج کو جاتے ہیں 7 چکر لگاتے ہیں، 8ویں چکر کو باہر آتے ہیں. تو اشٹ چکر نودوار، اس کے 9 دروازے ہوں گے. اور باب ابراہیم، باب عمر، ایسے بہت سے جو 9 دروازے ہیں جو بڑے کعبۃ اللہ کے، جس کو یہاں کے وید میں اتھرن وید میں بیان کیا گیا ہے. اشٹ چکر نودوارا دیوانام پریودھیا، وہاں پر بہت سے دیوانش لوگ وہاں پر جنم لیں گے، وہاں پر آئیں گے. تسیام ہرنیہ کوشہ سورگ جوتیشوروپا، وہ سورگ کی طرح یعنی جنت کی طرح جو ہے جگمگاتا رہے گا. اس کو ایودھیا بولا گیا. تو ایودھ کے معنی ہوتے ہیں جہاں پر یدھ نہیں ہوتا. تو یہاں پر اگر ہندوستان کے سرزمین کو مخصوص علاقے کو اگر ایودھیا اگر ہم لیں گے تو شاستر کے لحاظ سے نرادھارت ہوتا. وہاں تو یدھ ہوا اور بہت سے لوگوں کا کشت و خون ہوا اور بہت سے جو ہندوستان کا کے اندر جو ایودھیا کے نام سے آج جو
اچھالا جا رہا ہے. اسی طرح ہندوستان کے اندر اگر ایودھیا رکھے ہیں تو وہ کعبۃ